آپ سوچ لیں پڑھے لکھے ہو کر اگر آپ اچھا کئی منڈے ایڈے پڑھے لکھے نے میں لاہور پاٹی لنگا نا فٹ پاتھ تے بیٹھے ہون گے توتے لگے میری پھال کٹ بھی چلیا جیڑا اپنی قید نہیں مکا سکیا توتے نے تیری پھال کی کھڑنی وہ فٹ پاتھ بہ کے کہنا ہوندا جی تہاڈی قسمت چاہ لکھیا ہے تہاڈی چاہ لکھیا ہے تے اپنی قسمت فٹ پاتھ لکھیا جی تے کسیاں کردا روز تے تہاڈی قسمت آسمان نہ لا رہا ہے۔ آج کتنے بچے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے سمجھ گئے اگلی بات اپنے جیون ساتھی کو اپنے فیوچر کو اچھا انہوں کا فیوچر بھی صرف شادی تک ہے اس تو بعد انہوں گل بھی نہیں کرنی پہنی وہ پہنے مینو کئی منڈے کہنے لگ پہ یار بیٹھ کے یار پلیز میرا چاند کئی ابھی تو میں صرف اس بات پہ روشنی ڈال رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں مگر پریکٹیکل ہے ہی نہیں ہمارے دل میں اللہ کی قدر نہیں اللہ کا وقار نہیں ہے اتنے پڑھے لکھے بچے ابھی میں نعرہ لگاؤں نا نعرہ تکبیر آپ فوراً کہیں اللہ اکبر یہ اسلامی جمعیت طلبہ کی للکار ہوگی دلکار ہوگی پھولوں کی مہکار ہوگی میں سوال کرنا چاہتا ہوں یہ سارے بچے ماحول اس طرح کا بنا کر دوسری یونیورسٹی میں جائیں دوسری اکیڈمی میں جائیں اسلامی جمعیت طلبہ کا بچہ جس اکیڈمی میں جائے وہ بچے ان سے دیکھ کر اپنا عقیدہ مضبوط کر لیں تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کی کسی نے اچھی تربیت کی یہ نہیں کہ آپ ادھر جا کر ان کا رنگ اپنا لیں بندہ وہی کامیاب ہے جو اپنا رنگ وہاں چھوڑ کر رہے ہیں اچھا یہ جتنے میرے چان ہیں ادھر بھی بیٹھے ہیں ادھر ایک چادر دے وچ ہاتھ لپیٹے نے یہ چند کا ویاہ ہویا ہے تائیں چادر بھی لئی ہے کیونکہ کوارے بچوں میں تو سردی نہیں ہوتی مجھے پتا پالا بچیاں دا سالہ ہوتا ہے سردی بچوں کو تو کچھ نہیں کہتی ادھر تو سارے کوارے بیٹھے ہیں یہ چادر میں ہاتھ لے کر بیٹھا میرا چاند وہ تھلے جیکٹ بھی پائی سو افغانستان والی تے پھر بھی پر ابھی اتنے چادر نہیں سو لو یو میری نظر سی پتر تھینک یو کوئی نہیں پتر میں مینشن نہیں کرنا ہاں سمان نانا میرا چاند جتنے بیٹھے ہیں نا آج وعدہ کریں کہ آپ یہ جو دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے ان کے پیچھے آپ نے اپنی زندگی برباد کرنی نہیں کرنی اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا ہے جہاں جانا ہے کہنا نہیں یہ کچھ نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں قرآن کہتا ہے تو آمنوا علی البر والتقوی نیکی کے کام میں آپ نے ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان برائی کے کام کو روکنا ہے میں لاہور میں بیان دیا تھا اسلامی جمعیت طلبہ کی شان میں جب عائشہ ٹک ٹاکر کا مسئلہ ہوا لاہور میں تو پورے لاہور کی پولیس بدل دی انہوں نے میں نے پھر بیان دیا کہ ابھی تو تم روتے ہو نا کہ یہ عائشہ کی عزت کا مسئلہ بنا ہے اگر یہ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے اداروں میں نہ ہو تو یہاں ہر روز اس طرح کے انسیڈنٹ ہو یہ جو بگیار پھرتے ہیں نا بے حیائی کے مارے اگر ان کو نتھ ڈالنے کے لیے یہ دین کی اخلاقیات سیکھے ہوئے بچے اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر نہ ہوں تو آپ کا ملک بھی یورپ سے آگے کراس کر میں اس لفظ کے بعد کہتا ہوں آئی سلوٹ یو جماعت اسلامی آئی سلوٹ یو اسلامی جمعیت طلبہ آئی سلوٹ یو شباب ملی آئی لائک یو آئی مس یو آپ کا یہ عمل میں ساری زندگی مس کر دوں اچھا آپ نے ان لوگوں کے لیے کلیپنگ کم کی ہے آپ کے جانوں کا ذکر ہوتا نا تو آپ نے مرنے کے لیے بلیڈ بھی مار لینا تھا اچھے لوگوں کے لیے آپ کلیپنگ کیا کرو اچھے لوگوں کو آپ داد دیا کرو اچھے لوگوں کو آپ جناب اعلیٰ جتنے چاہیں اپریشیٹ کیا کرو اچھے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرو اچھے لوگوں کو آپ آگے لایا کرو اچھے لوگوں کی حوصلہ افزائی کیا کرو اور اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جب تم اچھائی کی حوصلہ افزائی کرو گے نا تو انشاءاللہ میں لفظ کہنے لگا ہوں بڑی قیمتی لفظ ہے تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے یہ جو برائی والے لوگ آپ کو کہیں وہ ویکھیا تو ایڈا حاجی یہ بڑا ٹرینڈ چلا یہ شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے بلال صاحب یہ شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے کہ کوئی بچہ کالج یونیورسٹی میں دین کی بات کرے نا تو جڑے وہ چیلے ہوندے نا پاٹیاں پینٹاں والے
بولو وہ پتہ کی کہیں گے. اچھا پھر انہوں کا عجیب سلسلہ ہوتا ہے, وہ بڑا حسن نما چہرہ سردیاں چ بنان گے ہیں, اپنی ماما پاپا کو بولو گے ماما اس کا کلر مجھ سے میچ نہیں کرتا. میں تیرا کلر میچ پتہ کس طرح کرتا ہے, 2-3 مہینے کریماں لا کے منہ مریکن ہوندا, تون پیر فریکن ہوندے نے, اللہ جاندا میرا پیر میں کو الٹی آتی ہے, آ تون تے میل جمی ہوندی تے یہ ماما پاپا کو بولتی اس کا کلر مجھ سے میچ نہیں کرتا. اچھا کریم لا کے اینا کو منہ چٹا کر لیندے نے, سواد تے تا دینا تے تو کان بھی چٹے کر ہیں تے پیر بھی چٹے کر. اکثر منڈیاں نوں میں ویکھیا ہے, اللہ جاندا ہے انہاں دے چہرے خوبصورت ہوندے نے تے پیر ول ویکھ کے رونا جاندا ہے. کیوں؟ 5 ٹائم وضو ہی نہیں کرنا, نماز ہی نہیں پڑھنی. اچھا یہ بھی شیطان کی چلائی بات ہے, اوئے ہن تو اپنے موبائل چ کڑی دا نمبر رکھیا ہے, ہن تو نماز پڑھے میں پڑھنی نہیں. چلیا کڑی دا نمبر رکھیا ہے نا موبائل چ, او دا گناہ لگ کاؤنٹ ہو رہا ہے, جڑی نماز پڑھ رہے ہیں وہ ثواب لگ کاؤنٹ ہو رہا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, کسی مولوی یا بندے کا نہیں ہے کہ کسی کی یہ غلطی دیکھ کر ساری چھائیاں ختم کر دینی. وہ رحمان ہے, وہ کہتا میں نے چھائیاں لگ رکھی ہیں, برائیاں لگ, اگر چھائیاں کا وزن زیادہ ہو گیا تو میں نے جنت دے دی. اب اس کا مطلب جنہوں نے کلیپنگ کی ان کے نمبر تو پاک صاف ہیں, جن کے نہیں وہ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے موبائل میں بھی گڑبڑ ہے. اچھا آج آپ کو یہ یقین سے میں کہتا ہوں دلیل سے کہ آج کے بعد اگر کسی بچے کی آپ کو غلطی دیکھیں تو اس بچے کو یہ نہیں محسوس ہونے دینا کہ آپ اب نماز پڑھتے تو کل اتیا چند چڑھا پیا سی. وہ کیڑا بندہ چند نہیں چڑھتا, کئیاں دا زہر ہو جاتا ہے, کئیاں دا گرہن لگ جاتا ہے, کئیاں دا بدل کے آ جاتا ہے, چڑھتے ہے سارے چند ہی نے. وہ بندہ ہی نہیں جو گناہ نہ کرے, وہ خدا ہی نہیں جو معاف نہ کرے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں لگتی ہے محنت سے. جو انسان ہے نا وہ ذرا اپنی انسان وہ بنتا ہے جو فرشتوں سے زیادہ محنت کر کے ترقی میں پہنچ جائے. ترقی کیسے ہوتی ہے؟ ہماری ترقی تو ہوتی ہے نا جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو, بوٹ برانڈ کے ہو. اے بڑا سیاپا پی گیا, اب تو شاپر برانڈ دا لیندے نے, لنڈے دی شاپنگ کر کے وہ پا لیندے نے. وہ دوجا منڈا سمجھدا سارا برانڈ دی مال لے کے آ رہے ہیں. وہ شاپر جناب برانڈ دا ہوندا صرف. بچوں خدا کے لیے ناصر مدنی آپ کے سرگودہ شہر آیا اور مجھے اللہ کی قسم بڑی خوشی ہوئی. پتر وہ میرا چان موبائل نو انہوں کہہ دے پلیز جانو آئی ایم ود ناصر مدنی, پلیز چھوڑ دے موبائل میرا چان, چھڑ دے. فرنٹ تے لگا ٹچ ٹچ, جنوں ویکھو نتھو ہے ٹچ, پھتو ہے ٹچ, گورا ہے ٹچ, کالا ہے ٹچ, سونا ہے ٹچ, کوجا ہے ٹچ, پڑھیا ہے ٹچ, ان پڑھ ٹچ, مولوی ٹچ, کاری ٹچ, حاجی ٹچ, نمازی ٹچ, نتھو ٹچ, پھتو ٹچ. جنوں ویکھو اللہ جلا ٹچ موبائل. جنہ موبائل نہ ٹچ ہے انہاں کبھی قرآن نہ ٹچ نہ تو ولی ہو جانا سی. قرآن کے ساتھ تو ہم ٹیچ نہیں ہیں, حدیث کے ساتھ ہم ٹیچ نہیں ہیں, اور یہاں بیٹھ کر بچے موبائل. پھر ماما دی میرے پوت نو ہوش نہیں ہوندی, ہوش کٹا ہے, ہر والے موبائل نہ لگے رہندے نے, ٹچ ٹچ لگے رہندے. جتھے ویکھو اللہ جل موبائل ٹچ ٹچ ٹچ. میں ویندا رہنا ہر جگہ تے. اچھا گڈیاں پہلے لوگ بہندے ہوندے سی نا, پہلے لوگ گڈیاں بہندے تو پوچھدے ہوندے سی تسی کتھے چلے, تسی کتھوں آئے جے, تسی کی کردے ہو. ہن بہندے ساری ڈیٹا آن کر کے موبائل نوں لگ پیندے, اگلے جیب دی سیلفی لے کے گاں جاندے موبائل تے لگا لیندے. اکثر میں نے دیکھا ہے آج جتنے بچے ہیں ہم ایک دوسرے کو کبھی پوچھتے ہی نہیں کہ یہ آپ کیا ہیں, آپ کیا, آپ کیا نہیں, ہم نہیں پوچھتے. جو میں بات کہنے لگا تھا کہ اصلاح معاشرہ پہ میں باتیں کر رہا ہوں کہ پاکستان میں علماء کرام کو چاہیے جو معاشرے میں برائی دیکھتے ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے قرآن حدیث کے حدیث ذخیرے سے لوگوں کو سمجھائیں کہ اسلام آج بھی 1400 سال پہلے جو بتا گیا ہے وہ آپ کے اوپر اپنا بیرا پرفیکٹ بات ثابت ہو رہی ہے. اس لیے خدا کے لیے آپ اس کام سے باز آ جائیں. یہ جتنے میرے بچے بیٹھے ہیں یہ اپنی اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں.
ہاں جی تو نماز پڑھتا ہے، تو کڑی دا نمبر بھی رکھیا، تصویراں بھی رکھیا، تو نماز پڑھنا، تو داڑھی رکھی ہے، تو بھائی یہ نظام بندوں کا ہے، شیطان نے یہ دل ڈال دی ہے تمہارے دل میں کہ اب تم نماز پڑھو، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں بندے کا آخری سانس تک انتظار کرتا ہوں، اگر ایک نیکی بھی زیادہ اس کی ہو گئی تو میں نے گناہ نہیں دیکھنے، اس کی نیکی دیکھ کے اس کو جنت دینی، اس کی وجہ کیا، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے وہ نوٹ کرنی ہے آپ نے۔ وہ یہ ہے اگر دوزخ میں تعداد زیادہ ہوئی تو شیطان خوش ہوگا، اگر جنت میں تعداد زیادہ ہوئی تو رحمان خوش ہوگا، اس لیے اللہ اپنے دشمن کو خوش نہیں کرے گا، ایک ایک نیکی دیکھ کے تمہیں جنت میں ڈالتا جائے گا۔ کتنے بچے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی ہم شیطان کا یہ خیال اپنے دل میں نہیں آنے دیں گے کہ میں نماز بھی پڑھنا ہے، میرے نمبر بھی ہے گئے نہیں۔ وعدہ کریں نماز پڑھے کریں گے نا انشاءاللہ۔ نماز اپنی جگہ پہ، اگر تم برائی کے ساتھ جہاد کرنا چاہتے ہو تو دماغ سے یہ بات پہلے نکالو۔ اب یہ دیکھیں پاکستان میں کتنی شیطان کی چلائی بات ہوئی، اگر کوئی داڑھی رکھ کے گناہ کرتا ہے نا انسان، اس کو میڈیا پہ بریکنگ نیوز، کیا بریک نیوز، وہ جی مولوی صاحب نے انج کرتا، تے جڑا بریک نیوز دے رہا اور رات نو روز اللہ جاندا سکرین دے پیچھے پتہ نہیں کی کردا ہے۔ جے کوئی بیٹھا میڈیا والا تو انہیں سمجھ لگ گئی ہے۔ میرا تو میڈیا سے بڑا رابطہ رہتا ہے نا، میں آتا جاتا رہتا ہوں میڈیا کو انٹرویو دینے کے لیے۔ میں آج آپ کے دل میں وہ بات بٹھائی ہے جو آپ کو شیطان نے گرگلایا ہوا ہے کہ بس بھئی آپ تو گناہ گار ہیں۔ او بھائی شیطان نے یہ تمہارے دل میں ڈال دیا کہ اب تم گناہ گار ہو، کوئی بات نہیں کر سکتے، میں تمہیں لکھ کے دے سکتا ہوں۔ میرے نبی نے کہا ہے جو دن میں 5 نمازیں پڑھ لے، ایک نہر میں نہانے کے اس کی مثال کیوں دی ہے کہ اگر 5 ٹائم کو سوئمنگ پول میں غسل کرے تو باہر آئے تو اس کے جسم پہ میل نہیں رہتی، اسی طرح اسلام نے کہا ہے جو 5 ٹائم نماز پڑھ لے سارے دن کے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں۔ تمہیں دنیا پہ یقین ہے یا اپنے نبی پہ یقین ہے؟ ہاتھ کھڑے کرے جس کو اپنے نبی پہ یقین ہے۔ تو میں تو بڑا سادہ سا مولوی ہوں، میں تو تمہیں یہ کر نہیں کہوں گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا یہ لاہور پڑھتے ہیں کئی بندے، یہ بھی غلط فہمی دور کر دو، ایک کوئی برا عمل ویکھن گے نا کتے تو سے ویکھ کر لا حول ولا قوت، بھائی لاہور نہیں اس کو پڑھنا، اس کو دیکھ کر پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لاہور تو ایک جنت کے دروازے کا نام ہے، اس میں اتنی فضیلت ہے، جو آدمی یہ پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ پاک اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، رزق بھی بڑھا دیتا ہے، اور جنت کے اس دروازے سے اس کے گزرنے کا سامان بھی مہیا کر دیتا ہے۔ اچھا آپ کتنے بچے ہیں آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا، آپ کسی کو برائی کرتے دیکھتے تو فوراً کیا کہتے لا حول ولا قوت۔ مولوی حضرات نے بھی یہ مشہور کیتا ہے، بھائی جب کوئی برائی دیکھو تو کیا پڑھنا، اعوذ باللہ من، پڑھ لیں۔ یہ تب پڑھنا جب کوئی لڑکا لڑکے سے کسی جانو کا نمبر مانگے تو تیری نظر پڑے، پھر پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اندر کی آواز نکلی ہے نا، یہ دل کی آواز ہے۔ آج کتنے بچے بیٹھے ہیں میرے چند، میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ذرا نوٹ کریں دھیان سے کہ آپ اپنے اندر یہ جو آپ نے خام خیالی ڈال لی ہے نا، یہ پستی ہے کہ میں گناہ گار ہوں، اور لگی میں گناہ گار، میں قسمیں ایتھے سٹیج تے بیٹھ کے کہنا تاڑے ساریاں تو زیادہ میں گناہ گار ہوں، آپ سب سے زیادہ میں گناہ گار ہوں، آپ میرے سب سے زیادہ نیک ہیں۔ میاں صاحب فرماندے نے برا بندہ میں لبن ٹریا، مینو برا لبا نہ کوئی، جد میں اندر جاتی پائی تے میں تو برا نہ کوئی۔ انسان اپنے اندر دیکھے، یاراں نال گل نہ کریا کر، یاراں دے بھی یار ہوندے نے، کئی منڈے یار نو کہہ کے آندے نے کسے نو نہ دسی، بلے او دا نہیں کوئی یار ہے گا، تو اپنے یار نو دس کے کہا نہ کسے نو نہ دسی، وہ بھی اپنے یار نو دس کے کہے کسے نو نہ دسی۔ ایسی بات آپ کسی کو بتاؤ ہی نہ جنہوں کہنا پہ جائے انہوں دسی نہ، مر جائے اپنے ٹھڈ چ رکھ لا۔ اچھا کئی منڈے ایک دوسرے نو تصویراں سینڈ کر کے بھی آکھن گے
اے میں تینوں سینڈ کی کسی نو نہ کریں. اپنی کرتوت مینشن کر کے کوئی کہے کہ مجھے کوئی مینشن نہ کرے. اوے میری گل سمجھ آتی پئی ہے نا؟ کنے بیٹھے میرے چند، میں حیران ہاں منڈے تے 10 منٹ گفتگو نہیں سنتے اور تسی ماشاءاللہ اتنی اچھی گفتگو. جنابی میں تہاڈی نیچر دے قریب جا کے تہاڈی فطرت جڑے اس ٹائم پاکستان چ نوجوانوں چ برائیاں عام چل رہی ہیں میں وہ قریب جا کے گفتگو کر رہا. بے نیاز نے فرمایا لفظ بڑا قیمتی ایمان تازہ، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی کے کام میں تم نے تعاون کرنا، برائی کے کام میں کسی کا ساتھ نہیں دینا. یہی اسلامی جمعیت طلبہ کا ماٹو ہے، یہی شباب ملی کا ماٹو، یہی جماعت اسلامی کا ماٹو، یہی قرآن و سنت کا ماٹو ہے کہ تم نے برائی کا ساتھ نہیں دینا، اچھائی کا ساتھ دینا، بروں کا ساتھ نہیں دینا، اچھے لوگوں کا ساتھ دینا، برائی میں کسی کا ساتھ نہیں دینا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے عزت مآب مولانا سرفراز صاحب کو، میاں سلیم صاحب کو، اور جناب عزت مآب نبی جتنے میرے چند آئے ہیں زہیر الاسلام صاحب سے اور عباد السلام صاحب، یہ سرگودا میں بہت عظیم مذہبی رہنما ہیں. اور آپ جتنے چند آئے ہیں نا، ان چندوں کے سامنے میں گفتگو کروں اور مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بھی اسی دور سے گزرا ہوں. آج نوجوانوں کے سامنے میں بیٹھا ہوں. آپ اپنے اندر یہ ختم کر لیں آج کے بعد بات کہ یار ایک گناہ ہو گیا ہے تو ہن میری کوئی نیکی قبول نہیں ہونی. نہیں، یہ آپ کا مقابلہ ہے شیطان سے. شیطان نے کوشش کرنی ہے دن میں آپ سے زیادہ گناہ کرائے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہہ کے کہ میرے سیاحت سے زیادہ نیکیاں ہوں، گناہ کم ہوں. مگر ہم شیطان کے پیچھے لگے ہوئے، وہ نہیں جی میں ایک نماز نہ چھڑ دیتی ہے، میریاں 4 ہی نہیں ہونیاں. اے بھی بڑی گل چلی پئی. جڑا ایک نہیں پڑھدا وہ 4 پڑھے وہ 4 کسے کم دیا نہیں بھئی. اس کو ماحول کے ساتھ اٹیچ ہونے دو. جڑا اللہ انہوں 4 نمازوں تے لے آئے ہولی ہولی وہ 5ویں تے بھی آن لگ پے. مگر ہم اس کو ڈی ویلیو کرتے ہیں، ڈی گریڈ کرتے ہیں، اس کو جناب پہلا زچ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بست کرتے ہیں، اس کی انسلٹ کرتے ہیں. اور میں کئی دیکھے ہیں کئی بچیاں دی شرٹ دے بٹن بٹن کھلے ہو نا تے بابے لگے رہن گے، اوے بٹن مت کر تے نماز مت. وہ منڈا آندا آ جا گیا گانی میں آتا. بھئی آپ ماحول میں لے کر آؤ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹوں کو بیٹیوں کو ماحول میں لے کر آؤ. ماحول سے سیکھتا ہے انسان. آپ دیکھیں جماعت اسلامی نے، یہ نبی اسلامی جمعیت طلبہ نے آپ کو ماحول دیا نا کہ آپ کی ویلکم پارٹی میں ایک مولوی کو بلایا ہے، اور میں آپ کے سامنے آپ کی زبان میں باتیں کر رہا ہوں. آپ مجھے آج نبی فیل نہیں کر رہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسا دیس ویسا بیس تمہیں اپنانا پڑے گا. میں اس کے لیے دلیل دینے لگا ہوں. مدینہ پاک میں جب بچیوں نے ڈاک بجایا تو حضور کی پہلی انٹری تھی مدینے میں، تو آپ نے انہوں کو منع نہیں کیا، مگر 10 سال میں آپ نے پریکٹیکل اس طرح کا کچھ نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے اگر اس بچیوں کو فوراً ڈانٹتے تو مدینے والوں نے ویلکم کیا تھا، ان کا دل ٹوٹنا تھا. انہوں نے اپنے کلچر کے مطابق ویلکم کیا تھا. جو مدینے والوں کا پہلا کلچر تھا وہ کلچر محمد مصطفیٰ کا نہیں تھا. محمد مصطفیٰ کا کلچر ان میں تب آیا جب 10 سال مصطفیٰ نے وہاں گزار دیے. اچھا میں آتے ہی آپ پہ سختی کر دوں، آپ میری بات سنیں گے؟ اونچی بولیں. ہن میں آندیاں جو کہاں جنہیں کھوتا کٹنگ کرائی وہ دو جگ جان گے تو وہ نہ منڈیا نے آنا مولوی جی تھی جنت دے ٹکٹ لے کے بیٹھے جی سانو دو جگ. میں پیار سے ادھا کو گھنٹہ تقریر کر کے بعد جدو کہاں گا نا بھئی اج کل کئی کٹنگ انج کرائی ہے جویں لوکاں کھوتے مننے ہوندے نے تو انہاں نوں منڈیا نے کہہ کے لگ پینا یار یہ کھوتا کٹنگ انہیں آپ ہی چھڑ جانی کیونکہ اس کا ماحول نہیں. آپ ایمان سے بتائیں یہ پھٹی پینٹیں آپ میں کتنوں نے ڈالی ہیں؟ کوئی 1-2 ہون گے یا نہ ہی ہون گے. یہ ماحول کا اثر ہے نا. تو آپ ان سے دور مت ہوں. یہ کالج میں جو پیار پرپوز کرتے ہیں نا ان کو بھی آپ نے اپنے سے دور نہیں کرنا. آپ ان کے اتنا قریب ہو جائیں کہ وہ آپ کو پرپوز کرنے لگ پڑے. کریں وعدہ ہاتھ کھڑے کر کے بھی آپ ان کے اتنا قریب ہو جائیں کہ آپ کا رنگ ان پہ اثر کرنے لگے اور آپ کو وہ پرپوز کرنے کہ وہ کہیں آئی لائک یو اسلامی جمعیت طلبہ.
کتنے بچے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا جو رنگ ہے ان کو اتنا دکھائیں گے کہ وہ ہمارے نابیالہ لائکر بن جائیں گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں، کوئی میرا چند ادھر چادر والے اول دی چادر لئی ہاتھ کھڑا کر آتے ہاتھ کھڑا ہوں تین پتا نہیں کدھر تے ہاتھ کھڑا کرایا وہ جی چک لیا اس وقت یہ بچہ ہے نا۔ کتنے بچوں سے وعدہ میں نے لے لیا ہے کہ برائی کرنے والے بندوں سے دور نہیں ہونا، کوشش کرنی ہے کہ آپ کی اچھائی ان پہ غالب آ جائے۔ اچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کریم نے جتنے بھی لوگوں سے پیار ڈالا، اگر کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، اگر مصطفیٰ نے ان کو اپنے سے دور کیا نہیں کیا۔ اے پولیس والے کڈے صبر والے ہوندے نے، لوکی بندے نو مارن دے ہوندے نے ہجوم چ، او اونوں کڈ کے دو دا گڈی چ پاوندے نے کہ یار اینوں عدالت ہی سزا دے گی، کسے بندے دی ضرورت نہیں کہ ماورائے عدالت اس کو سزا دے۔ وہ ریاست کی رٹ بچانے کے لیے مجرم کو بھی پکڑتے ہیں، گندے کو بھی پکڑ کے گاڑی میں ڈال دیتے ہیں، دوسروں سے بچاتے ہیں، آپ جیسے بچوں سے بچاتے ہیں۔ میں دیکھیا ایتھے کو منڈا چوری کردا پھڑیا جاوے نا، انہاں دے سر مون دینا ہے، اوندا منہ کالا کر دینا ہے، چلیا اینی سزا پاوے رب نہ انہوں دے جنی تسی دیندے جی۔ آپ عدالت کے حوالے کریں۔ پاکستان میں عدم برداشت مت پھیلائیں، یہ ریاست ہے، یہ جنگل نہیں ہے۔ آپ پاکستان کے قانون کا احترام کریں، پاکستان کے آئین کا احترام کریں، پاکستان کے اداروں کا احترام کریں، عدلیہ کا احترام کریں، آپ اپنے فورسز کا احترام کریں۔ آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، ماورائے عدالت کام کرنے کے لیے نہیں۔ قومیں بنتی ہیں اپنے ملک میں ڈسپلن لانے میں، ڈسپلن میں کہیں نہیں لکھا کہ تم اپنے غصے کا فیصلہ وہاں کر دو، ڈسپلن میں یہ لکھا ہے اپنا غصہ وہاں ثابت کرنا پڑے گا کہ میرا بی پی کس وجہ سے ہائی ہوا، عدالت میں ثابت کرے کہ میں نے کس کا ری ایکشن لیا۔ اچھا جو آدمی اپنی گن سے فائر کرتا ہے کسی کے اوپر، آپ کتنے بیٹھے ہیں بچے، وہ کس لیے کرتا ہے؟ وہ کہتا بھی میں اپنی سیفٹی کے لیے فائر کیا ہے، پہلے یہ چلانے لگا تھا مجھ پہ فائر، میں نے خود فائر کھول دیا۔ جج اس کو رعایت دیتا ہے کہ بالکل تم نے لائسنس لیا ہے اپنی سیفٹی کے لیے، تم حق بجانب ہو، تم فائر کر سکتے۔ عدالت نے اس کو سرخرو کر دیا۔ ایک ریاست کے اندر رہ کر تم نے اگر ڈسپلن اپنایا ہے تو ریاست آپ کو عزت دیتی ہے، آئین آپ کو عزت دیتا ہے، مگر آپ یونیورسٹی کے باہر جا کر خود کوئی فیصلہ کرو گے۔ آپ کو پتہ لبرل کتنا تیز ہو چکا ہے، آپ کو پتہ ہے ملحد کتنے تیز ہو چکے ہیں۔ وہ اسلامی جمعیت طلبہ پہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ ان کا ایک بچہ جو ابھی سیکھا نہیں کوئی ری ایکشن دکھائے تو ہم پوری میڈیا پہ ہڑتال ہے، دیکھو جی یونیورسٹی میں یہ بدماشی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ ان کو اسلامی جمعیت کیوں نظر آتی ہے؟ کیونکہ یہ بات محمد عربی کے نظام کی کرتی ہے۔ تکلیف ان کو آپ سے نہیں ہے، تکلیف تو آپ کے عمل سے، کہ آپ بات کس کی کرتے ہیں کہ محمد عربی کا نظام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ اپنے آپ کو چینج کریں۔ مگر جتنے میرے بچے ادھر، سر کا نام کیا تھا جو وہ سبز باغ دکھا رہے تھے؟ سر عمر فاروق صاحب باہر کے یو کے ترکی کے آپ کو دکھا رہے تھے کہ یہاں آپ کو یہ بینیفٹ مل سکتا ہے۔ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ کی آسانی کے لیے انہوں نے یہ آپ کو بتایا کہ آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں یہ فیسلٹی ملے گی، وہاں یہ سہولتیں ملیں گی، وہاں یہ سہولتیں ملیں گی، موٹیویٹ آپ کو کر رہے تھے۔ اور میں کیا کہنے لگا، جدو اللہ جان رہا ہے بچے پڑھ لکھ کے اتنے جان گے، پڑھ لکھ کے جناب جی واپس آن گے، کوئی اتوں شادی کر کے آئے گا، کوئی واپس آ کے کرے گا، ماما پاپا کہیں گے بیٹا میں نے آپ کی شادی کا ارینج کر دی ہے، میں نے آپ کا ارینج میرج کر لیا ہے، تو کیا بولیں گے پاپا؟ اف یو ڈونٹ مائنڈ، تم کون ہوتے، غصہ مت کرنا، ڈونٹ ٹچ می لائف، میری زندگی میں انٹرفیئر مت کرے۔ میں یہاں یونیورسٹی کے بچوں کو یہ بتانے کے لیے آیا، لاہور سے سفر کیا ہے میں نے، آج مجھے بخار بھی تھا مگر میں پھر بھی ان کو فون پہ نہیں بتایا۔ اور بلال یقین میرا چاند، میرا مکھن، میری ملائی، جنہیں میرے نال کال ملائی کہتا ہے آپ کو ریمائنڈر دلا رہا ہوں۔ میں نے اس کو بولا دلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یاد کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا اپنا پروگرام ہے۔ اور میں خوش نصیب ہوں کہ کس مولوی کے پاس اتنے بچے بیٹھتے ہیں، یہ نوجوان 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، میرے وقت توجہ نہ بات کر دے پہلے، حالانکہ اللہ کی قسم ہے یہ گھنٹہ کسی اور کو ہی دیتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے نہ بھی ویٹنگ پہ بھی رہنا پڑے، ان کی آنکھیں سوزش میں آ جائے، پھر بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں میں ویٹنگ میں ہوں۔
اور وقفے وقفے سے ہائے کا میسج بھیجتے رہتے ہیں کہ میری نبض چل رہی ہے، اس کو مینشن کراتے ہیں کہ میں ویٹ میں ہوں۔ یہ سنے میرے بچوں، خدا کے لیے میں یہاں پیغام دینے آیا ہوں، یہ جتنے بچوں پہ ماں باپ نے انویسٹ کیا ہے، تم نے کس کو بولا ہے اف یو ڈونٹ مائنڈ، تم نے کس کو بولا ڈونٹ ٹچ می لائف، تم نے کس کو بولا کہ تمہیں میری عزت کرنی نہیں آتی؟ ماما پاپا میں اپنے جیون ساتھی کا انتخاب کر چکا ہوں۔ آؤ میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک، یو آر رائٹ، تمہاری زندگی ہے، تم رائٹ پہ ہو سکتے ہو، فیصلہ کر لیا، مگر میں جملہ بولنے لگا ہوں۔ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم نے ماما پاپا کو بولا ہے تم کون ہوتے ہو؟ میں بتاؤں یہ کون ہوتا ہے؟ اے کرسی تو فٹ دیے، اینو فٹ کہندے نہیں، اینو فٹ کہندے، ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں بیٹھے، ادھر تیرے پانچے بھتیجے بیٹھے، عید الفطر کا دن ہے۔ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ نبی تائم والے اپنے بابا کا بازو پکڑتے ہیں، پاپا مجھے 5000 چاہیے، پاپا مجھے 10,000 چاہیے، پاپا